اسلام آباد کے ایوانوں میں ایک معاشی طوفان برپا ہے جس نے 22 کروڑ عوام کی سانسیں روک کے رکھی ہیں۔ پاکستان جو دنیا کے واحد مسلم ایٹمی طاقت ہے، اجنبی قرضوں کے ایک ایسے اندھیرے میں بھٹک رہا ہے جہاں روشنی کی کوئی کرن دور دور تک دکھائی نہیں دیتی ہے۔ جب ہم دنیا کے نقشے پہ پاکستان کو ایک ابھرتی ہوئی مارکیٹ کے طور پہ دیکھتے تھے تو خواب تو ہمارے بہت بڑے تھے، لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ ملک کا مجموعی جی ڈی پی تو بظاہر $450 ارب سے تجاوز کر چکا ہے، مگر ترقی کی رفتار اسی سست کچھوے کی مانند ہے جو اپنے ہی بوجھ تلے دب دب کر دم توڑ رہا ہو۔ تو پاکستان کے حالیہ معاشی سروے نے یہ سچائی دنیا کے سامنے لا کھڑی کی ہے کہ 4% ترقی کا جو خواب دیکھا گیا تھا وہ عالمی توانائی کے جھٹکوں اور جیو پولیٹیکل بحرانوں کی نظر ہو کر محض 4.25% پر ہی دم توڑ گئے۔ اور یہ صرف اعداد و شمار کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ اس عام آدمی کی کہانی ہے جس کے چولہے کی آگ اب بجھنے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس معاشی مقتل میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کا پورا معاشی ڈھانچہ ایک ایسے بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے جہاں اسے مصنوعی سانسیں تو دی جا رہی ہیں لیکن علاج کوئی نہیں کر رہا۔ آئی ایم ایف سے لیے جانے والے ہنگامی اربوں ڈالرز کے بیل آؤٹ پیکیجز اب ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے نہیں بلکہ پرانے قرضوں کے سود کی قسطیں چکانے کے لیے استعمال ہو رہی۔ تو یہ ایک ایسا سچ ہے جو ہر پاکستانی کا دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ ہم جتنا قرض لیتے ہیں ہماری غلامی کی زنجیریں اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی ہیں، اور بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ترقیاتی کاموں کی بجائے غیر ملکی بینکس کے لاکرز میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب کسی بھی زندہ ملک کی معیشت کا دار و مدار اس کے زرعی اور صنعتی پیداوار پہ ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں ان دونوں شعبوں کا جنازہ بڑی دھوم دھام سے نکالا جا چکا ہے۔ وہ دھرتی جسے کبھی پورے بر صغیر کا اناج گھر کہا جاتا تھا، آج اپنے ہی لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے گندم، کپاس اور دالیں تک باہر سے منگوانے پہ مجبور ہے۔ پرانے اور فرسودہ زرعی طریقے، بیجوں کی ناقص کوالٹی اور ہر سال آنے والے مانسون کے بے رحم سیلاب نے کسان کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ اس کی وجہ سے قیمتی غیر ملکی زرعی مبادلہ ان چیزوں کی درآمد پہ ضائع ہو جاتا ہے جو ہماری اپنی زمین اگل سکتی تھی۔ اب جب زرعی معیشت مفلوج ہو جائے اور کارخانے ایندھن اور بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے بند ہو جانے لگیں تو ترقی کا پہیہ الٹا گھومنے لگتا ہے، اور یہی کچھ اس وقت پاکستان کی صنعتی بستیوں میں ہو رہا ہے، جہاں چمنیوں سے نکلنے والا دھواں اب ماند پڑتا جا رہا ہے۔ اور اس بھیانک تصویر کا سب سے دردناک پہلو وہ برین ڈرین ہے اور سرمایہ کا انخلاء ہے جس نے ملک کو اندرونی طور پہ کھوکھلا کر دیا۔ نوجوان ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، آئی ٹی ماہرین ہوں، بڑے سرمایہ کار ہوں، اپنے اپنے ڈالرز اور اپنی صلاحیتیں لے کر دبئی، یورپ اور کینیڈا کی طرف بھاگ گئے، کیونکہ انہیں اپنی ہی وطن میں کوئی مستقبل نظر نہیں آتا۔ اور اس کے ساتھ ہی ریاستی سرپرستی میں چلنے والے وہ ادارے جو کبھی ملک کا فخر ہوا کرتے تھے اب قومی خزانے کے لیے ناسور بن چکے ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے تو جان چھوٹ گئی، لیکن ریلویز ہے، اسٹیل ملز ہے، بجلی کی تقسیم کار کمپنیز ہیں، ہر سال قومی خزانے سے اربوں روپے کا خون چوس رہی ہیں، اور حکومت ان متعدد سفید ہاتھیوں کو پالنے کے لیے عوام کا خون نچوڑنے پہ مجبور ہے۔ تو بجلی کے شعبے میں ہونے والے گردشی قرضے کا ایک ایسا پہاڑ کی صورت اختیار ہو چکی ہے جس کا وزن اب قومی معیشت برداشت کرنے کے قابل نہیں رہی ہے۔ سیاسی وابستگیاں اور نااہلی کی بنیاد پہ چلنے والے یہ ادارے روزانہ کی بنیاد پہ اربوں روپے کا نقصان کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی حکومت ان کی نجکاری کرنے یا ان میں اصلاحات لانے کی جرت نہیں کر سکتی۔ اس کا پورا خمیازہ اس تنخواہ دار طبقے کو بھگتنا پڑتا ہے جو پہلے سے ہی ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔